چھوٹا سا عبادت خانہ بنا رکھا تھا، بس اس میں اللہ کی یاد میں رہتا تھا، دنیا چھوڑ گیا، ہر وقت ذکر الہی میں اللہ کی یاد میں نماز پڑھتا، تسبیح، نوافل کے وظیفے۔ ایک دن اس کی ماں، وہ مستجاب الدعوات بھی تھا، دعائیں کرتا تھا تو دعائیں قبول ہوتی تھی، ولی اللہ تھا، ولی اللہ جسے سمجھ رہے آپ، نیک صالح۔ ایک دن اس کی بوڑھی ماں گئی، اسے ملنے گئی۔ اب جریج اپنے عبادت میں لگا ہوا تھا، نفلوں میں، 100 نفل دا وظیفہ بنایا ہونا ہے یا 40 دا، یا جویں بھی بندے بنا لیتے ہیں کہ روزانہ میں اتنے نفل پڑھنے میں عبادت گزار اپنے اپنے بنائی ہوتے ہیں کھیڈاں، ہر ایک دی اپنی کھیڈ ہوتی ہے، اللہ نے منان دے طریقے ہیں۔ اب وہ لگا ہوا تھا اپنے نفلوں میں، وظیفے میں، نماز پڑھ رہا۔ ماں گئی، بخاری شریف کی حدیث ہے، صحیح بخاری، مسلم، ساری حدیث کی کتابوں، میرے رسول نے اپنے صحابہ کو سنایا۔ ماں گئی اور اس نے جا کر آواز دی، جریج، جریج بیٹے، میں تیری ماں ہوں، ذرا میری بات سن، مجھے ایک حاجت ہے، کام ہے تجھ سے۔ اب جریج لگا ہوا تھا نماز میں، ہوں بچے سوچی جاوے، ایک طرف ماں ہے، ایک طرف نماز ہے، میں کدے جاواں؟ پھر کہوں گا ماں کتھے تے نماز کتھے؟ لگا راجا، ماں کی بات ہے، نفلاں تے نفل دے نفل، سجدے تے سجدہ دے سجدہ دینا، لگا۔ ماں بیٹھی بیٹھی بیٹھی، جریج عبادت میں ہے۔ ماں چلی آئی، بہ بہ کے تھک گئی۔ دوجے دن پھر ماں گئی، دل تے لکھیاں کرو گلاں، سنائیاں کرو، مولویاں نے سنائیاں کرو، پیرو رائے حدیثاں سنائیاں سچیاں ہیں، سبحان اللہ۔ دوسرے دن پھر ماں گئی، جریج میری بات سنو، یہ پھر لگا ہوا تھا نفلوں میں، پڑھتا رہا، دے نفل تو نفل، دے نفل، نہیں سنی۔ تیسرے دن پھر ماں گئی، نہیں سنی اس نے، اور گناہ نہیں کر رہا، شراب خانے میں نہیں بیٹھا، عبادت خانے میں بیٹھا ہے، وہ کامن اور نہیں کر رہا دنیا دا، اللہ کی عبادت کر رہا ہے، نماز ہے۔ تیسرے دن بھی نہیں سنی ماں کی۔ تیسرے دن وہ بڑھیا بیٹھی 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 جب تھک کے اٹھی نہ تو جاون لگی، کہنے لگی پتر 3 دن تیرے بوئے تے ہوندے، 3 دن تیرے پاس آئی ہوں، لیکن تو نے میری بات نہیں سنی، مجھے تجھ سے حاجت تھی تو نے سنی، لہذا اب تو بھی اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک کہ بدکار عورت کا منہ نہ دیکھ۔ تو بھی اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک کہ بدکار عورت کا منہ نہ دیکھ۔ ماں نے بڑوتا کڑیا، بڑوتا بد دعا جسے کہتے ہیں، بد دعا دے دی کہ تو بھی اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک کہ بدکار عورت کا منہ نہ دیکھ۔ وقت گزرتا گیا، کچھ دن گزرے کہ ایک فاحشہ اور بدکار عورت اسی طرف آ گزری ویرانے میں، اور جا گھسی تھی اس کے عبادت خانے میں، یہ اپنے اللہ کی یاد ہے۔ اسے جا کر اس نے گناہ کی دعوت دی، جیسے گناہ کی دعوت دی تو اس نے کہا تجھے اس پوری آبادی میں ہی نظر آیا تھا گناہ کے، نکل جا یہاں سے، میں نے ساری زندگی کسی عورت کو دیکھا تھا نہیں، نکل یہاں سے، اس عبادت خانے کو اپنے ناپاک قدموں سے گندا نہ کر۔ جس نے دھکے دے کر اسے نکال دیا، اور جب دھکے دے کر نکالا، ویسے تو نیک آدمی تھا، پاک آدمی تھا، کوئی گناہ گار تھوڑی تھا، جب دھکے دے کر نکالا نا اسے تو اسے بڑا غصہ آیا۔ غصے میں قریب ایک بکریاں چرانے والا چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، اس عورت نے اس سے منہ کالا کیا اور نتیجے میں ایک بچے کو جنم دیا۔ تو جو ہے نا، سمجھ آ رہی بات؟ نتیجے میں ایک
بچے کو جنم دیا، جب بچہ پیدا ہوا نا تو لوگوں نے پکڑ لیا، آبادی والوں نے، اس وقت بڑے ڈرتے سمجھا یہ کہاں سے آ گیا، اتنا بڑا ہماری بستی میں اتنا بڑا ظلم، کہ تو نے یہ بچہ بغیر باپ کے جان دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے اس گناہ کی وجہ سے ہم پہ بھی اللہ کا عذاب آئے، تم معافی کے قابل نہیں ہو، تیرے ساتھ کون ہے دوسرا، ہم دونوں کو سزا دیں گے۔ تو اس عورت نے غصے میں جریج کا نام لے لیا اور بدلہ لینے کی خاطر جو دھکے مارے تھے، انہوں نے کہا وہ جو بزرگ بیٹھا ہے، وہ جو تقدس کے روپ میں بھیڑیا بیٹھا ہے، دین کی آڑ میں وہ جو ایسے جرموں کا ارتکاب، وہ ہے جس نے میری عزت کو تار تار کیا ہے، میں دعا کرانے گئی تھی عدم کرانے، اس نے میری عزت نیلام کر دی، وہ ہے تقدس کے روپ میں بھیڑیا۔ جب اس نے جریج کا نام لیا نا تو لوگوں نے تو پھر یہ گل تک کے بندے لگے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، یہاں سے جا کر اسے داڑھی سے پکڑا، گھسیٹ کے باہر نکالا اور اس کا عبادت خانہ گرا دیا، اور اس نے کہا گرا دو اسے، اتنے رکھ دیا ادھر پیچھے، بات سنم دے گیا تو ہماری کوئی ٹوٹی ہے گل سنو، اس کا عبادت خانہ گرا دیا انہوں نے، ملیا میٹ کر دیا اس کی جھونپڑی کو، اور اسے پکڑ کر داڑھی سے گھسیٹ کے لے آئے اور مارا پیٹا اور ذلیل و رسوا کیا، اور کہا یہ ہے عبادت گزار جو تقدس کے روپ میں بھیڑیا ہے، جو دین کی آڑ میں ایسے گھنوں نے جرموں کا ارتکاب کرے، اسے دھرتی پہ رہنے کا کوئی حق نہیں، اسے سزائے موت دو، لٹکاؤ اسے پھانسی پہ۔ اب جب لوگوں نے وہ چیختا رہا تو میں بے قصور ہوں، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میں بے قصور ہوں، میں نے تو اسے دھکے مار کے نہیں، چیختا رہا لیکن کسی نے نہ سنی، اور جب اس نے اب دیکھا نا کہ کوئی صورت نہیں بچنے کی تو اس وقت اسے یاد آیا کہ یہ تو میری ماں کی اس بد دعا کا نتیجہ ہے، جو اس نے کہا تھا تو بھی مرے گا نہیں جب تک کہ بدکار عورت کا منہ نہ دیکھ لے گا، یہ تو وہی مجھے لے ڈوبی میری ماں کی بد دعا۔ تو وہ کہنے لگا مجھے شوق سے پھانسی پہ چڑھانا، مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دو، 2 نفل صلاۃ و توبہ کے، یہاں یہ بخاری مسلم میں تو یہاں تک ہے، لیکن کچھ کتابوں میں کچھ اضافہ بھی ہے آگے۔ اس نے کہا مجھے ایک بار میری ماں سے مل لینے دو، پھر دے دینا پھانسی، میں کہا جاؤ مل لو۔ تو جب اجازت ملی نا تو ماں کے پاس گیا، اسی طرح مارا پیٹا ہوا، حالت بری۔ جب ماں کے پاس گیا نا تو جا کے قدموں پہ گرا، کہنے لگا اماں دیکھ تیری بد دعا رنگ لے آئی، دیکھ میرا کیا حال ہو گیا، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، آج میں بدنام زمانہ ہو گیا، رسوائی میرا مقدر بن گئی، میری عبادتوں کا نور چلا گیا، میری جبہ و دستار کی دھجیاں اڑ گئی، میری پاس آئی سیام نیلام ہو گئی، اور میں زمانے کا رسوا ترین انسان بن گیا، دیکھ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، تیری دعا کا نتیجہ مجھے مل گیا۔ ماں اب مجھے وہ پھانسی دینے لگے، میں اس لیے نہیں آیا کہ مجھے بچا، اب تو انہوں نے کوئی نہیں سنی، لیکن میں تیری چوکھٹ پہ صرف اس لیے آیا ہوں کہ تو مجھے معاف کر دے، تو مجھے معاف کر دے، تو معاف کر دے گی تو میرا رب بھی مجھے معاف کر دے، میری قبر و آخرت کی منزلیں تو بچ جائیں، یہاں تو جو رسوائی ملنی تھی وہ مل گئی، کم از کم میرا اگلا جہان تو سنور جائے۔ جب ماں کے آگے فریاد کی نا اس نے تو ماں تو پھر ماں ہوتی ہے یار، 70 سال دکھ دینے والا بیٹا اگر ایک بار چہرہ لٹکا کے ماں کے سامنے آ جائے تو ماں اپنے دکھ بھول جاتی ہے اور اسے بیٹے کی پڑ جاتی ہے۔ ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل کی مٹھاس ہوتی ہے، ماں ہاتھ اٹھا دے تقدیر بدل جاتی ہے۔ اورنگزیب عالمگیر نے کہا تھا کہ مجھے پھولوں کے پہاڑ میں سلایا جائے تو وہ لذت نہیں آئے گی جو ماں کی گود میں سر رکھنے سے آئے گی۔ تیروں کفان سے کھیلنے والا جرنیل ناصر شاہ درانی کہتا ہے کہ مجھے اکھاڑے میں کوئی شکست نہیں دے سکا، لیکن جب سے ماں فوت ہوئی
گھر کی دہلیز پہ روزانہ میری شکست ہو جاتی ہے کہ ماں کے بغیر گھر قبرستان نظر آتا ہے۔ آکسفورڈ کا ڈگری ہولڈر مولانا محمد علی جوہر کہتا ہے کہ اس کائنات کی سب سے حسین شے ماں اور صرف ماں ہے۔ ماں سے بڑھ کر اس کائنات میں کوئی شے حسین نہیں ہے۔ اور علامہ اقبال کی جب ماں فوت ہوئی تھی نا تو جرمنی میں تھے پی ایچ ڈی کر رہے، وہاں سے لکھا کس کو ہوگا اب وطن میں اب میرا انتظار، کون میرا فاطمہ آنے سے رہے گا بے قرار، آرزو لے کے تیری خاک کے مرکز پہ آؤں گا، اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا، کون میرے لیے ہاتھ اٹھائے گا۔ ہر ایک سے کہنا پڑتا ہے پیر صاحب سے بھی دعا کریں، مفتی صاحب دعا کریں، حضرت صاحب دعا کریں، کبھی ماں سے بھی کہنا پڑا ہے۔ ماں جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے، کبھی ماں کو اپنے لیے کچھ مانگتے سنا ہے؟ وہ جب بھی دعا کرتی ہے اس کی دعائیں اپنی اولاد کے گرد گھوم رہی ہیں، وہ اپنے بچوں کے لیے مانگتی ہے۔ جب علامہ صاحب واپس آئے نا علامہ اقبال تو لوگ کہنے لگے صبر کریں حضرت صاحب، علامہ صاحب تو کہنے لگے کیسے صبر کروں، آج لوگ مجھے ڈاکٹر کہنے والے ہیں، پروفیسر کہنے والے ہیں، سر کہنے والے ہیں، شاعر کہنے والے ہیں، علامہ کہنے والے ہیں، بڑے بڑے بھاری بھرکم القابات میرے ساتھ ہیں، لیکن جب میں گھر آتا تھا تو ایک کمزور سی آواز مجھے دیکھ کے کہتی تھی او میرا بالی آ گیا۔ جو لذت اس بالی میں تھی نہ وہ علامہ میں ہے، نہ ڈاکٹر پہ، نہ پروفیسر۔ ماں کی کیا شان ہے، اس لیے ماں نے کہا جا جرید بیٹا میں تجھے معاف کرتی ہوں، میرا اللہ بھی تجھے معاف۔ پھر کہنے لگی آسمان والے زمین پہ میں نے معاف کر دیا تو اسے آسمان پہ بھی۔ جب ماں کی بارگاہ سے دعا کا پروانہ ملا اور معافی کا تو اب وہ فاتحانہ انداز میں اٹھا، بس بات ختم ہو گئی، آیا اور کہنے لگا مجھے پھانسی پہ چڑھانے سے پہلے پھر سن لو کہ میں بے قصور ہوں۔ ان کا کیسے بے قصور ہے؟ یہ بچہ، اس بچے کا وجود تیرے گناہ کی دلیل ہے اور تو کہتا ہے میں بے قصور ہوں؟ یہ 3 دن کا بچہ تیرے گناہ کی دلیل نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کہنے لگا اچھا اس بچے کو میرے گناہ کی دلیل سمجھ رہے ہو؟ بالکل بھی بچے کا وجود ہے تیرے گناہ کی ثبوت۔ اس نے کہا اسی بچے سے نا فیصلہ کروا لے کہ گناہگار کون ہے۔ 3 دن کا بچہ بولے گا، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، صحیح بخاری شریف۔ 3 دن کا بچہ بولے گا، کہا ہاں اب یہ بولے گا اس لیے کہ اب میری پشت پہ میری ماں کی دعا کھڑی ہے۔ جو وہ روحانی سپورٹ اور جو روحانی طاقت مجھ سے چھین لی گئی تھی اب مجھے دوبارہ عطا ہو گئی۔ بولے گا پھر بلوا ہے سن، کہا ہاں بیٹا کون ہے تیرا باپ؟ کہا میرا باپ فلاں بکریاں چرانے والا چرواہا ہے، یہ جرید اللہ کا ولی اور بے قصور۔ 3 دن کے بچے کی زبان سے یہ جب گواہی سنی تو اب وہ قدموں پہ گرے لوگ معافی مانگنے لگے، ہم نے تجھے مارا پیٹا ذلیل کیا، تو اللہ کا ولی تھا، تجھے رسوا کیا ہم نے، معاف کر دے ہمیں، ہم تیرا عبادت خانہ دوبارہ تعمیر کریں گے اور سونے کا بنائیں گے۔ ہمیں کہا نہیں منہ مٹی کا بنا دے ہو، لیکن ایک بات یاد رکھنا کبھی ماؤں کی نافرمانی نہ کرنا، ورنہ جرید جیسی حالت سے گزرنا۔ جرید نے جھڑکا نہیں تھا ماں کو، مارا نہیں تھا، ذلیل نہیں کیا تھا، ماں کے آگے چیخا نہیں تھا، صرف نماز کو یعنی نفلوں کو ماں پہ ترجیح دی تھی اور ماں کی بات نہیں سنی تھی، تو نتیجہ یہ نکلا۔ اور ان کا کیا بننے والا ہے جو ماں باپ کو چڑھتے ہیں اور آنکھیں دکھاتے ہیں اور چیختے چلاتے ہیں اور ان کو رسوا کرتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے بندو قرآن میں اللہ کی عبادت کے بعد والدین کا مقام۔ وقت ہو گیا، انہی باتوں کو کافی سمجھو، سمجھنے کے لیے بڑا مضمون ہے، لمیاں تقریران جی کرنی اللہ عمل دی توفیق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔